کو پتہ ہے اس آئینی ترمیم 27ویں آئینی ترمیم اس موجودہ فارم 47 گورنمنٹ کے وزیر خارجہ اور ان کے دیگر وزراء نے خود کہا تھا کہ کوئی 27ویں آئینی ترمیم نہیں آئے گا، لیکن آپ نے دیکھا چند افسران جن کا یا میں جوڈیشل اسپیکٹ سے ہو یا ایگزیکٹو سے ہو، ان کی ریٹائرمنٹ قریب آتے ہی انہوں نے اس ترمیم کو بہت ہی ایسٹ میں انٹروڈیوس کیا۔ میں سمجھتا ہوں اس آئینی ترمیم کے جو نقصانات اس ملک کو مستقبل میں درپیش ہوں گے وہ ہمارے لیے انبیئریبل ہوگا، پاکستان کے عوام کے لیے انبیئریبل ہوگا۔ آپ دیکھ لیں اس میں ایک جو مشرف کے ٹائم میں اس کا 7 نکاتی ایک ایجنڈا تھا جس میں یہ مجسٹیریل پاورز جو انگریز دور کے تھے اس نے سب سے پہلے آ کے وہ ختم کیا، جس طرح لا اینڈ آرڈر سچویشن آپ کو ڈسٹرکٹ ناظم کو دیا، جس طرح دیگر پاورز ہوم ڈپارٹمنٹ سے لیے اور ڈی سیز کو ڈپٹی کمشنرز کو ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن آفیسرز بنائے گئے اور ان کے اختیارات لیے گئے۔ آج جس طرح ایک دفعہ پھر گورنمنٹ کے اندر آپ کو پتہ ہے 4 پلرز ہیں، ایک لیجسلیچر ہے، ایک جوڈیشری ہے، ایک ایگزیکٹو ہے، اور میرا 4تھ پلر جو ہے وہ آپ کی میڈیا ہے، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا۔ آج آپ دیکھ لیں لیجسلیچر کی آپ حالات دیکھ لیں، ہمارے وزیر اعظم صاحب اتنے پاورفل ہیں کہ وہ عمران خان سے وزیر اعلیٰ کے پی کے ملاقات کے لیے بھی پوچھ کے کہتے کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ آپ ہمارے ٹوٹل لیجسلیچر میں دیکھیں، ہمارے ایم این ایز، ہمارے سینیٹرز، جس طرح ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے، جس طرح قومی اسمبلی کے اندر آپ جا کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز گھستی ہے، ان کے رات کے اندھیرے میں اپنے بیڈ روم سے اریسٹ کرتے ہیں، ظلم بربریت۔ اس کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیجسلیچر کو بھی انہوں نے جوڈیشری کے حوالے سے تو میرے سینئر وکلا موجود ہے وہ تو وہ بات کریں گے، آپ کے لیجسلیچر کو انہوں نے تباہ کر دیا۔ آپ کی جوڈیشری کی بات کریں گے، آپ کی جو میڈیا ہے، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا ہے، اس پہ بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں کہیں بھی جائیں، ہمارے نزدیک ممالک کا اگر آپ موازنہ کریں، آج جتنی وہاں بنیادی حقوق عوام کو جتنا سکون ہے، جتنا لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے، وہ سمجھتا ہوں ان ممالک کو کمپیئر کر کے ہم پاکستان میں تو یقین کرو ہم جب پریس کانفرنس کرنے بھی آتے ہیں تو پریس کلب کے سامنے پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہے۔ یہ میں ایک جمہوری معاشرے میں سمجھتا ہوں یہ ایک نیک شگون نہیں ہے۔ دوسری بات، جس طرح میں میجسٹیریل پاور کی بات کر رہا تھا کہ ایگزیکٹو کو انہوں نے پاورفل بنایا ہے، باقی تمام اداروں کو انہوں نے بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ کوئی ملک میں آپ دیکھو کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، کوئی ایگزیکٹو کا پاورز دیکھیں، آپ جوڈیشری کے اندر دیکھ لیں۔ میں کہتا ہوں ہم ایک بنانا ریپبلک کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے اس ملک میں پاکستان ایک عظیم ایٹامک پاور ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ ایک مخصوص گروپ جو اس وقت پاکستان کو چلا رہے ہیں، ہم کسی صورت یہ چلانے نہیں دیں گے۔ اور ایک بات اور، یہ لوگ اتنے خوفزدہ ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، ان کے علاقار ہو، ایگزیکٹو میں بیٹھے ہوئے لوگ عمران خان سے اتنے خوفزدہ ہے کہ وہ لائف ٹائم امیونٹیز ابھی سے لے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے آئین کے اندر ایک آپ کو اقتدار اعلیٰ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، کوئی کسی کے پاس پاورز نہیں ہے، کوئی آپ کا لیجسلیچر ایسا بل پاس نہیں کر سکتا کہ آپ مادر پیدر کسی کو آزاد کرے، وہ خدا کرے، کچھ بھی کرے، انسانیت کو تباہ کرے، لوگوں کو قتل کرے، ظلم بربریت کرے تو ان سے کوئی باس پرس نہ ہو، ان سے کوئی سزا و جزا کا نہ ہو۔ تو میں ایک بات یہاں کروں، عوام کی بالادستی، آئین کی بالادستی، عوام کو طاقت کا سرچشمہ بنانا اور پاکستان میں حقیقی جمہوریت اس کو لانا
یہ عمران خان جیل میں بیٹھ کے ہمارے بہت سے پی ٹی آئی کے کارکنان شہید ہوئے 26 نومبر میں 25 میں 9 مئی میں. ہم انشاءاللہ تعالی اس ملک کو حقیقی جمہوریت دینے کے لیے ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. اور پاکستان میں کیا تو دنیا میں آئین کی وہ پاسداری نہیں کی جاتی؟ وہ ہمارے قریب ایک ملک افغانستان ہے، اس کے کیا حالات ہیں؟ دنیا میں آپ دیکھیں جہاں آئین ہو، جہاں آئین کی حکمرانی ہو، جہاں لائن آرڈر کی سچویشن ہو، آپ پیسفل ممالک میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کو روڈ پہ کوئی پولیس نظر نہیں آئے گی، آپ کو روڈ پہ کوئی لا انفورسمنٹ کی نظر نہیں آئیں گے، اتنا سکون ہے. لیکن ہم سے تو وہ سکون پاکستان میں چھن چکا ہے. آپ دیکھیں ہمارے تمام عوام معذرت کے ساتھ ذہنی مریض بن چکے ہیں. کچھ ایک ایلیٹ کلاس ہے، وہ کہتا ہے نا، وہ کہتا ہے لا گرائنڈز دا پور اینڈ ریچز رول اوور اٹ. آج ریچز جو ہے، ایلیٹ کلاس جو ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ہائر جوڈیشری کے لوگ ہیں، اس میں پولیٹیشنز ہیں، اس میں آپ کے بیوروکریٹس ہائرس اس کے ہیں، اس میں 18 کاروباری حضرات ہیں اور چند خاندان ہیں جنہوں نے اس ملک کو یرغمال بنایا. اور انشاءاللہ تعالی ہمارے لیڈر عمران خان نے جو جیل میں بیٹھ کے ہمیں ایک سبق سکھایا ہے، وہ کہتا ہے پاکستان سب سے پہلا، فوج سب سے پہلا، ادارے سب سے پہلے، پھر ہم بات. تو ہمارے لیے تمام ادارے ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ریسپیکٹیبل ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح موجودہ ٹائم یہ ایکسٹینشنز دیے جا رہے ہیں، یہ آپ فوج کے ایک ادارے کو ٹوٹل خد و خال کو آپ نے چینج کر دیا کچھ شخصیات کے لیے. پیپلز اور پارٹی اور مسلم لیگ نون اس ٹائم اتنی خوف زدہ ہے عمران خان سے. ہمارے 8 فروری میں خود الیکشن لڑا PB 41 سے، میں 1875 لیڈ سے جیت گیا. آرو نے کہا میں صبح ریزلٹ دوں گا. صبح جب اٹھا اگلے دن جو ہے ایک شخص جس کو میں سمجھتا ہوں، آپ خود پتہ ہے آپ لوگوں کو اس کو کس ملک سے تعلق ہے، بہت سے ایسے لوگ تھے جن کو بلوچستان میں ہمارے سروں پہ بٹھایا گیا ہمارے ریزلٹ چینج کے. 9 فروری میں اگر ریزلٹ کو آپ کامن ویلتھ نے بھی اس ریزلٹ کو آپ نے دیکھو لیک ہوا، اگر اس ریزلٹ کے مطابق ہوتا آج پاکستان میں 3/3 اکثریت عمران خان کے پاس ہوتی. آج عوام کا جو عوام کے فیصلے ہوتے. آج ہمارے سر پہ یہ خوف نہیں ہوتا. اور کب تک یہ خوف ہوگا؟ انسان ایک دن جانا ہے. He has to be answerable. یہاں بھی اس نے جواب دینا اور اگلی دنیا میں بھی جواب دینا ہے. آپ کب تک یہ عیش و عشرت کرو گے اور آپ جو ہے اس قانون سے کوئی بھی مبرہ نہیں ہے. آخر میں اپنے دوست جو جوڈیشری کے حوالے سے اقبال شاہ ایڈوکیٹ صاحب، علی حسن سپریم کورٹ کے وکیل، عمران علوی صاحب، شمس رند صاحب ہمارے سینئر وکیل سارے بیٹھے، نثار کاکڑ صاحب، ولی اچکزئی صاحب، آغا عرفان صاحب، فتح صاحب، سارے دوست، اور عاطف کاکڑ صاحب، اور پیچھے ہمارے دوست کھڑے ہیں. تو انشاءاللہ سب کی طرف سے میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہر